آج کے میرے کالم کا عنوان ہے لاحاصل ٹاک شو بے نتیجہ مذاکرے۔ یہ کالم میں نے فلمی اخبار نگار کے 1 جولائی 2011 کے شمارے میں لکھا تھا، آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے کئی شعبے ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، ہر شعبے میں اس کی کارکردگی مختلف ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ خبروں کا شعبہ ہر خبر کو سب سے پہلے پہنچانے کا اعزاز حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دوڑ کی بدولت ہر خبر سامعین و ناظرین تک بجلی کی طرح نہیں پہنچتی، بلکہ آسمانی بجلی کی طرح ان پر گرتی ہے، جس کے بعد تمام چینلز ہم خبر ہو جاتے ہیں، جسے یہ بریکنگ نیوز کہتے ہیں۔ پھر یہ بریکنگ نیوز اس وقت تک تواتر کے ساتھ نشر ہوتی رہتی ہے جب تک اعصاب نہ بریک ہو جائیں۔ ان پرائیویٹ چینلز کی وجہ سے مکمل آگاہی اور فوراً آگاہی کا دور ضرور شروع ہوا، مگر بعض خبروں میں بعض چینلز کی غیر ضروری سنسنی پیدا کرنے کی وجہ سے ناظرین اور عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ باخبری بہتر ہے یا وہ بے خبری بہتر تھی۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ملک کے مفاد میں نہ ہونے والی کوئی خبر کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ خبر کی حد تک بہتر اور ضروری تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کو نمایاں کر کے بے حد تواتر کے ساتھ نشر کیوں کیا جاتا ہے، جسے سنجیدہ حلقے پسند نہیں کرتے، کیونکہ دوسرے ممالک کے ٹیلی ویژن چینلز ایسی خبروں کو جو ان کے ملک کے مفاد میں نہ ہو اس کو وہ سرسری نشر کرتے ہیں، اسے بریکنگ نیوز کا عنوان نہیں دیتے اور نہ اتنی اہمیت کہ ان کے ملک پر کوئی حرف آئے۔ ہمارے یہاں ایسی خبروں کے بعد دوسرا مرحلہ ان خبروں پر تبصرے اور مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان پروگراموں میں بال کی کھال کی طرح خبروں کی کھال اتاری جاتی ہے اور اس طرح اتاری جاتی ہے جیسی خبروں کو اوریا کر دینا چاہتے ہیں۔ ان خبروں پر ملک کے حالات اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کے لیے جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک میزبان ہوتا ہے اور وہ چند مہمان ہوتے ہیں۔ میزبان بہت جارحانہ انداز میں سوال اور جرح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو اتنا لاجواب کر دے کہ وہ جواب دینے کے قابل ہی نہ ہو۔ وہ مہمان جو سیاست سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ ایسے پروگرام میں شرکت کو اپنی مارکیٹنگ خیال کر لیتے ہیں، ان نظریے سے گفتگو میں شامل ہوتے ہیں کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان کی پارٹی کی اس بہانے جتنی زیادہ مارکیٹنگ اور پبلسٹی ہو سکے ہو جائے۔ بیچارے سامعین اور ناظرین کو وہ کچھ سننا اور دیکھنا پڑتا ہے جو وہ سن کر تھک گئے یا وہ اسے مزید سننا نہیں چاہتے۔ دوسرے مہمان غیر سیاسی ہوتے ہیں جو اپنے طور پر بہت بلیغ اور مدلل گفتگو کو مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان کو قائل کرنے کے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان تمام مسائل کے حل سے وہ واقف ہیں۔ اگر ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو، مگر مسائل حل کرنے کی خواہش کس کو ہے؟ کون چاہتا ہے کہ مسائل حل ہو جائیں؟ اگر مسائل حل ہو گئے تو کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ ایک تو ایسے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، کتنے محکمے
بیکار ہو جائیں گے، ان محکموں کے وزارتوں کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، تو پھر یہ بیچارے کیا کام کریں گے؟ اپنی تنخواہ کو حلال کیسے کریں گے؟ اس بحث و مباحثے اور تکرار تو میں سے ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ورنہ دنیا ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونے لگے گی۔ آخر ہمیں اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا بھی تو ہے۔ ایسے پروگرام سے ہم زندہ سے لگتے ہیں۔ ایسے مذاکرے اور ٹاک شو میں تیسرے وہ خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو اپنے محکموں سے ریٹائر ہونے کے بعد ایسے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں یہ بلا کی سمجھداری نظر آتی ہے، وہ سمجھداری جو ان کی ملازمت کے دوران انہیں چھو کر نہیں گزری۔ تمام ملازمت کا عرصہ ناسمجھی میں گزارنے کے بعد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سمجھداری اور عقل سے ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، جس کا یہ مظاہرہ ایسے ٹاک شو میں کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی میزبان ان سے یہ سوال کر بھی لیتا ہے کہ آپ نے اپنی ملازمت کے دوران ایسا کوئی قابل ذکر کام کیوں نہیں کیا؟ جب آپ آن ڈیوٹی تھے، اس قابل تھے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتے جن سے مسائل حل ہو جاتے، آج آپ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ مہمان راہ فرار ڈھونڈتے ہوئے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتا ہے کہ میں بالکل کرنا چاہتا تھا، مگر اوپر سے کچھ ایسا دباؤ تھا کہ میں مجبور تھا۔ یہ سن کر سامعین اور ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس پروگرام میں ایسے مجبور لوگوں کو کیوں بلایا جاتا ہے جو ملازمت کے دوران اوپر کی دباؤ کی وجہ سے مجبور تھے۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہوں۔ جب ان کی اپنی کوئی رائے، اپنا ضمیر نہیں ہے تو ان کے لفظوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ چوتھے وہ خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو قابل احترام ہوتے ہیں، جن کے دل میں ملک اور قوم کا درد ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو سے ان کے کرب اور بے بسی کا پورا احساس ہوتا ہے۔ ان کی بات میں وزن اور خیالات کی وسعت کا اندازہ ان کی لفظوں سے ہو رہا ہوتا ہے، مگر بے فیض کیوں کہ ایسے خیالات، معلومات اور علم رکھنے والے ہمیشہ بے اختیار رہے ہیں۔ یہ ٹاک شوز اور مذاکرے میں شرکت کر کے اپنی قابلیت تو منوا لیتے ہیں، مگر ان کی قابلیت ملک اور قوم کے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کی قابلیت سے کوئی سرکار کبھی کوئی کام لینا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کہ خبر بننے سے پہلے ختم ہو جائے، مسائل جنم لینے سے پہلے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ٹاک شو، مذاکرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے پروگرام کا ہونا ایسا ہے جیسے مشہور محاورہ ہے لکیر پیٹنا۔ ان ممالک میں جہاں عوام کی آواز کی اہمیت ہے، وہاں ایسے مذاکرے، ٹاک شوز زیب دیتے ہیں۔ جہاں ایسے پروگرامز میں شریک قابل قدر شخصیات کی گفتگو عوام کی آواز سمجھ کر حکومتیں رہنمائی لیتی ہیں، جبکہ ہمارے تمام ٹاک شوز اور مذاکرے ہمیشہ کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ گرما گرم بحث کے درمیان پروگرام کا وقت مزید نہیں رہتا، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ٹاک شو لا حاصل رہ جاتا ہے اور مذاکرے بے نتیجہ۔ بہت بہت شکریہ۔